اس میرے شہنشاہ کا ایک وصف یہ ہے، یہ حسین کا بھی علمدار ہے اور 12ویں کا بھی علمدار ہے، یہ لشکر حسینی کا بھی علمدار، یہ لشکر مہدی کا بھی علمدار۔ حسین کا لشکر بھی اسی کے علم کے سائے میں نکلا تھا، 12ویں کا لشکر بھی اسی کے علم کے سائے میں نکلا۔ غازی زندہ رہا، علی کی بیٹیاں مطمئن رہی۔ میں فضائل زیادہ پڑھ گیا، بہت زیادہ پڑھ گیا، اب مصائب کا تفصیلی شہادت کا وقت نہیں ہے۔ کل سے میری گزارش ہے کہ کل کا ایک دن اگر آپ 8:30 بجے ٹھیک تشریف لیں اور میں 8:30 بجے ٹھیک ممبر پہ بیٹھ جاؤں، کیونکہ کل ایک نیلسن میں مجلس ہے اور ان کی مجبوری ہے کہ 11 بجے تک انہوں نے اس ہال کو خالی کرنا ہے، تو میں بر وقت وہاں جا کے 20-25 منٹ کی ڈیوٹی دے دوں۔ وہاں پر زینب کے بیٹوں کے تابوت برآمد ہوں گے، تو کل ٹھیک اگر 8:30 بجے مجھے ممبر دے دیا جائے تو انشاءاللہ تفصیل نوکری آپ کے سامنے ہو جائے گی۔ میں عباس کے درد کا آغاز علی کی بیٹی کے نوحے کے ایک شعر سے کرنے لگا ہوں۔ یہ ماتمی نوحہ خان بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، آپ نوحے پڑھتے ہیں، آپ وہ نوحے پڑھتے ہیں جو کسی شاعر نے لکھے ہوتے ہیں۔ میں ایک نوحہ جو علی کی بیٹی نے پڑھا ہے، ماتمی عزادار بیٹھے ہو، میں وہ نوحے کا شعر پڑھنے لگا ہوں۔ اس نوحے کا شعر اگر ہو سکے، اگر کوئی شاعر بیٹھا ہو تو اس تخیل کو ذہن میں رکھ کے کبھی نوحہ ضرور لکھنا، اس تخیل کو ذہن میں رکھ کے کبھی نوحہ پڑھنا ضرور ہے۔ جناب عالیہ جب 10 محرم کو شام غریباں عباس کی لاش کے قریب سے گزری ہیں تو فرات کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی نے ایک شعر پڑھا ہے نوحے کا۔ بی بی دیکھ کے کہتی، عباس جب تک تو زندہ تھا دشمن تیرے خوف سے جاگتے رہے اور علی کی بیٹیاں تیرے اعتماد میں سوتی رہیں، لیکن عباس آج کے بعد دشمن جاگیں گے اور علی کی بیٹیاں تیرے اعتماد سے جو سو رہی تھی آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی۔ آج کے بعد تیرا دشمن سوئے گا، زینب نہیں سوئے گا۔ سیدوں کا مان تھا غازی، علی کی بیٹیوں کا پردہ تھا غازی۔ ہم بر صغیر والے، پاک و ہند والے عباس کو ابو الفضل العباس کہتے، قمر بنی ہاشم کہتے۔ عرب کے لوگ عباس کی قبر پہ جا کے بڑا دردناک سلام کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ عباس کی قبر پہ جا کے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر تجھ پر ہمارا سلام، اے سکینہ کے زامن تو پر ہمارا سلام۔ بڑا مان تھا سیدوں کو حضرت عباس پہ۔ بس شہادت نہیں پڑھ سکتا، دردناک شہادت ہے، ورنہ اتنا دردناک قتل ہے غازی کا، اتنا دردناک شہادت ہے عباس کی۔ برداشت کرو گے تو میں جملہ پڑھوں۔ میں نے پہلی، دوسری یا تیسری مجلس میں کہا تھا کہ میں نے بہت سی روایات کی تصحیح کروائی کربلا میں بیٹھ کے کہ اصل مقتل کیا ہے۔ مجھے یہ قرآن ممبر پہ ہے، اس قرآن کی صداقت اور ان علموں کی قسم، ابھی تک جو ہمارے ممبر سے مصائب پڑھا جاتا ہے نا، یہ اس حقیقی مصائب کا عشر اشیر ہے، ایک ایک ذرہ ہے جو ہم ممبر سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اصل مصائب ہے عرب کی کتابوں میں۔ عرب سے جب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے، جب ترجمہ ہوتا ہے تو ویسے نہیں لکھا جاتا جیسے ہے، کیونکہ اردو میں بہت سے الفاظ کی قلت ہے، بہت سے لفظ ایسے ہیں جن کا اردو میں بہتر استعمال ہو نہیں سکتا۔ جیسا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک سلام ہے کہ اس شہید کو سلام جس کو پس گردن اسکان کیا گیا، تو عرب کہتے ہیں کہ اسکان کاٹنے کو نہیں کہتے، کوٹنے کو کہتے ہیں، جس کی گردن کے گوشت کو کوٹا گیا ہو۔ عرب والوں کے پاس جو مصائب ہے بر صغیر میں اس کا کچھ بھی نہیں پہنچا۔ اب میں مصائب کی ابتدا کرنے لگا ہوں۔ ماتمی اپنے آپ کو تھوڑا سا حوصلے اور برداشت میں رکھنا، ہم صرف تمہارے ڈر سے اتنا پڑھ دیتے ہیں کہ کربلا میں عباس کے بازو کاٹے گئے تھے، مقتل کہتی کربلا میں عباس کی لاش کو کاٹا گیا تھا، انہوں نے عباس کے پاؤں کاٹے، عباس کے ہاتھ کاٹے۔
بس میں نے اتنا جملہ پڑھا اور میں جملہ پڑھ کے رک گیا کہ میں دیکھوں کہ کوئی آنکھ خشک تو نہیں رہ گئی جو کربلا میں گیا ہوا ہے. تمہیں غریب زہرا کا واسطہ, تم میری تائید کر دینا. مجھے بتاؤ عباس کی قبر کہاں ہے اور کفے عباس کہاں ہے؟ عباس کا ایک بازو کا مقام کہیں پہ ہے, دوسرے بازو کا مقام کہیں پہ ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, عباس کے بازو ایک وقت میں کٹے تھے, یہ عباس کے بازو علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ ان کمینوں نے حسین کی آنے سے پہلے عباس کی لاش کربلا میں بکھیر دی. کہیں عباس کا بازو پھینکا, کہیں عباس کا پاؤں پھینکا. حسین کربلا میں چل کے رو رو کے کہہ رہا تھا, کوئی میرا غازی اکٹھا کر دے, کوئی مجھے میرا عباس. بکھر گئی کربلا میں غازی کی لاش, عباس کی لاش. شب جمعہ مشکل سے مشکل دعا مانگو, اللہ تمہارے مرحومین کے درجات بلند کرے. حسین کی ماں تمہارے بیماروں کو شفا دے, محمد کی بیٹیاں تمہاری دعاؤں کو قبول کرے, نصر کی والدہ کو اللہ صحت تندرستی دے. جو بیمار ہے مشکل دعائیں مانگتے آنا. عباس کی لاش, اللہ آپ کو صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. لاش آج بھی مولا عباس کی قبر پہ زری کے ساتھ ایک لکڑی کا دروازہ ہے, اسے کہتے ڈاکٹر صاحب باب ام البنین. شاہ صاحب وہاں پہ جا کے لوگ حاجت کی نمازیں پڑھتے ہیں. یہ باب ام البنین, یہ وہی سرداب کی سیڑھیاں ہیں جو قبر عباس پہ جاتی ہیں. یہ باب ام البنین وہ ہے جب غازی کی ماں پہلی بار کربلا آئی تھی. ساتھ تیرے میرے 5ویں امام. بی بی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی, بی بی کی کمر جھک گئی تھی. غازی کی ماں رو رو کے عباس کو, رو رو کے حسین کو. یہ عباس کی ماں کا درد ہے کہ عباس کی ماں مدینے میں ریت کی چھوٹی چھوٹی 4 قبریں بناتی, قبریں بنا کے ایک بار ان قبروں کو دیکھتی, پھر اپنے دائیں ہاتھ سے 4 قبریں گرا کے ایک قبر بنا دیتی. ہاشمی عورتیں پوچھتی, بی بی یہ 4 قبریں کس کی تھی اور ایک کس کی ہے؟ رو کے دی پہلے 4 بیٹوں کی بنائی تھی. پھر ذہن میں خیال آیا میں تو حسین کی ماں ہوں, میں تو حسین کو رونا چاہتا. آج بھی جنت البقیع میں غازی کی ماں کی قبر ہے. جناب فضل جناب عباس کے بیٹے نے آ کے جب ہمارے چوتھے امام کو بتایا تھا نا کہ میری دادی مر گئی ہے, کتاب کے جملے سجاد نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا. رو کے جناب سجاد نے پہلا جملہ کہا, فرمایا یا ناصرائے آل محمد, اے آل محمد کے گھر کی ناصر. بڑے مان تھے غازی کی ماں کو. ماؤں کو مان ہوتے نا بیٹوں پہ, ماؤں کو مان ہوتے اپنی اولاد پہ. غازی کی ماں کو بڑے مان تھے. عباس کی ماں عباس پہ بڑا مان کرتی تھی. جب واپس آیا یہ قافلہ, بشیر ابن جزلم نے مدینے میں آ کے کہا تھا, مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا, مدینے والے سید مارے گئے. جب بشیر اعلان کرتا ہوا ایک دروازے کے سامنے سے گزرا, دروازے کا پردہ اٹھا, سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی جھکی ہوئی کمر, آ کے بشیر کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال کے دی, کون مارا گیا؟ بشیر نے بی بی حسین. کہتی مدینے میں کئی حسین رہتے, تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا حسین ابن علی, حسین ابن فاطمہ, حسین ابن محمد, رسول کا بیٹا, زہرا کا لال, علی کا لخت جگر. رو کے دی میرے دروازے کی آگے نہ کہہ کہ میرا حسین مارا گیا. بشیر دیکھتا بی بی من انتے تو کون ہے؟ رو کے دی پردہ کر, میں عباس کی ماں ہوں. عباس کی ماں کا نام آنا تھا. بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی, دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے, رکھ دا بی بی اپنے عباس کا پرسہ لے, بی بی اپنے عباس کی تعزیت قبول کر. رو کے دی میرا عباس مارا گیا. ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا. رو کے دی سچ بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ رو کے کہتا 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا. رو کے دی میں نہیں مانتی, 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا. مجھے بتا جب عباس گھوڑے سے گرا عباس کو زخم کہاں آیا تھا؟ بشیر کہتا ماتھے پہ گرز لگا تھا. رو کے دی جب ماتھے پہ گرز لگا عباس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر رو کے دی ہاتھ ہوتے تو روکتا, تیرے تو غازی کے ہاتھ ہی نہیں تھے. رو کے دی تلوار کہاں تھی؟ کہتا زینب نے اٹھانے نہیں دی.
رو کے دی اب میں مان گئی. حسین بھی مارا گیا, زینب بھی قید. جب یہ سید واپس آئے تھے مدینے, جب یہ سید واپس آئے تھے, مدینے کے لوگ ایک بات کرتے تھے, عباس آیا تو سارے آئے. تم تھک گئے ہو تو میں چھوڑوں. اگر عباس آیا ہے تو سارے آئے ہیں, اگر عباس نہیں آیا تو کوئی بھی نہیں آئے. مان سیدوں کے غازی پہ, علی کی بیٹیوں کا مان غازی. بی بی ام البنین آئی پہلی بار کربلا, 1 منٹ کی روایت اور اسی پہ علم کی برآمدگی ہے. تمہیں اب بھی غازی کی غربت کا اندازہ نہیں ہوا؟ ہم عباس کا علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اکبر کا تابوت, اصغر کا جھولا, قاسم کی مہندی. غازی کا علم کیوں؟ عباس کا تابوت کیوں نہیں؟ حسین نے لاش اٹھائی ہی نہیں ہے. اب اگر ماتم نہ کرے تو میں حسین کا واسطہ جملہ ہائے کر کے سن لینا. اگر حسین عباس کی لاش لے کے آ جاتے, سکینہ خیمے میں مر جاتی, زینب خیمے میں مر جاتی. سیدزادیوں نے جسے جوان دیکھا تھا, اسے کٹا ہوا کیسے دیکھتے, اس کی لاش ٹکڑوں میں کیسے دیکھتے. ایک روایت 1 منٹ کی اور اس کے اندر پہاڑ ہے مصائب کا. مجھے ماتمیوں نے خواہش کی تھی کہ مصائب لمبا پڑھیں, رونے کی حسرت ہے ہماری. کل پھر مجھے کہا گیا کہ تھوڑا کم کریں. میں کتنا چھپاؤں اور کتنا پڑھوں, میں کیا چھوڑوں اور کیا پڑھوں. عباس کی ماں, یہ اللہ جوانی کو سلامت رکھے, باقر کے ساتھ مولا عباس کی قبر پہ رو کے آ کے جناب باقر نے کہا اماں یہ ہے غازی کی قبر. رو کے دی مجھے غازی کی قبر پہ نہ لے کے جا, مجھے حسین کی قبر پہ چھوڑ کے آ, میں حسین کی ماں ہوں. قبر حسین سے آواز آئی اماں پہلے عباس کو رو کے آ. حسین کا حکم سن کے غازی کی ماں قبر عباس پہ بیٹھ گئی. جناب باقر نے ماں کا ہاتھ پکڑا, پہلی بار قبر عباس پہ ہاتھ رکھا. ام البنین نے قبر عباس پہ ہاتھ مارے. رو کے دی باقر یہ تو اصغر کی قبر ہے, یہ تو اصغر کی قبر ہے. باقر رو کے دا اماں یہ غازی کی قبر ہے. رو کے دی میرا غازی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, پاؤں زمین پہ لگتے تھے, قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باقر رو کے دا جتنا ملا تھا اتنا لے آیا, باقی کربلا میں رہ گیا.